اور اس وقت ہم اپنے اسٹوڈیو میں براہ راست اپنے ناظرین اور ممتاز تجزیہ کاروں اور دانشوروں کے پہلے گروپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری گفتگو کا مرکز سفارتکاری اور سیکیورٹی ہے، جو امریکی خارجہ پالیسی کے مرکزی ستون ہیں۔ تو آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ شریک ہیں سفیر وینڈی چیمبرلین، جو مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کی صدر ہیں اور 2001 سے 2002 تک پاکستان میں امریکی سفیر کے فرائض انجام دے چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں باربرا سلیون، جو 2007 میں شائع ہونے والی کتاب بٹر فرینڈز، ایران، دا یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ٹوسٹڈ پاتھ ٹو کنفرنٹیشن کی مصنفہ ہیں۔ آپ 12 سال تک USA ٹوڈے کی سینئر ڈپلومیٹک رپورٹر رہ چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ جنرل بیری مکیفری بھی موجود ہیں۔ آپ NBC کے لیے قومی سیکیورٹی اور دہشت گردی کے امور کے تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھ کین ایڈلمن بھی تشریف رکھتے ہیں، جو اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر اور ریگن انتظامیہ کے دور میں اسلحے کے کنٹرول کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ تو لیجیے ہم یہاں موجود اپنے پینل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مس وینڈی چیمبرلین، آپ سے۔ صدر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اگلے موسم گرما سے افغانستان سے انخلا شروع کر دے گا۔ ریپبلکنز یہ دلیل دے چکے ہیں کہ ایسا کرنا ایک غلطی ہوگی اور اس سے شورش پسندوں کو امریکیوں کی رخصتی کا انتظار کرنے کی ایک حکمت عملی اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ صدر کو اپنی موجودہ پالیسی کو جاری رکھنے کے لیے نمایاں اختیارات حاصل ہیں، ریپبلکنز کی جانب سے دباؤ کے نتیجے میں کس طرح کی تبدیلیوں کا امکان ہو سکتا ہے؟ وسط مدتی انتخابات سے قبل یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، اور امکان یہ ہے کہ اس پر بعد میں بھی بہت زیادہ بحث ہوگی۔ اس سال صدر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ دسمبر میں افغانستان کی سمت کے بارے میں اندرونی طور پر ایک جائزہ لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس نظر ثانی کے دوران ایوان اور سینٹ کے ساتھ غالباً پہلے سے زیادہ صلاح مشورے ہوتے دیکھیں گے۔ لیکن صدر حتمی طور پر کمانڈر ان چیف ہیں، وہ اپنے تمام ماہرین کی بات سنیں گے، خاص طور پر اپنے کمانڈروں کی۔ He'll be listening to all his experts, particularly his commanders. It's a very complicated. یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے جو افغانستان میں سویلین حکام کی کمزوری کے باعث مزید پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ لیکن ہم حال ہی میں قندھار میں فوج کی جانب سے کچھ زمینی کامیابیاں دیکھ چکے ہیں، تو ان عوامل کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق واپسی کا حتمی عمل 2011 میں نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ 2014 میں ہوگا۔ میں وس وینڈی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اپنے فوجیوں کو افغانستان میں مزید کچھ عرصہ رکھنے کی حمایت زیادہ ہوگی، لیکن میں ان کے ساتھ ایک اعتبار سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ امریکی فوجیوں کی واپسی اگلے سال کے منصوبے کے مطابق وقت پر ہوگی، اور یہ کہ وہ انخلا زمینی حالات کے مطابق بتدریج ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سیاسی فضا یہ بنے گی کہ واپسی کے عمل کو تو اپنے مقررہ وقت پر شروع کر دیا جائے، جس کے بعد یہ رفتار خاصی سست کر دی جائے گی۔ جنرل مکیفری، میں مسٹر ایڈلمن کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ چاہے ہم یہ جتنا بھی کہیں کہ یہ انتخابات ملکی امور سے متعلق تھے اور تمام تر توجہ ملکی مسائل پر مرکوز رہی، تاہم ان انتخابات کو دنیا بھر میں بہت گہری نظر سے دیکھا اور ان کا مشاہدہ کیا گیا۔ پاکستان کے ایک ممتاز سیاستدان مشاہد حسین نے انتخابات کے فوراً بعد کہا تھا کہ ان نتائج نے صدر اوباما کو کمزور کر دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان نتائج نے انہیں کمزور کیا ہے؟ یہ ایک بالکل مناسب سوال ہے۔ میں ویسٹ پوائنٹ فیکلٹی کے ایک حصے کے طور پر پاکستان، افغانستان اور عراق جا چکا ہوں۔ میں نے اس مسئلے کا بغور جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اس مسئلے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے لیے اندرون ملک حمایت کمزور ہے، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عراق میں جب جنگ اپنے عروج پر تھی تو اس پر $12 ارب ماہانہ اخراجات اٹھ رہے تھے۔ اس وقت افغانستان میں یہ اخراجات $8 یا $9 ارب ماہانہ ہیں، اور وہاں 47,000 لوگ ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس لیے انتخابات میں جاتے وقت اس پالیسی کے لیے اندرون ملک حمایت ناپید تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس سے ہٹ کر بات کریں تو مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی یک طرفہ واپسی کے نتائج اتنے تکلیف دہ ہیں کہ میرے لیے یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم خطے سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ پاکستان کہے گا کہ تم نے ہم سے ایک بار پھر وہی کیا ہے۔ وسط ایشیائی جمہوریتیں اور ایران اسے ایک ایسی صورتحال سے ہماری دستبرداری سمجھیں گے جو ہم نے خود پیدا کی تھی۔ لیکن کیا صدر کرزئی نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ان کی فورسز 2014 تک ملکی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے تیار ہوں گی؟ بات یہ ہے کہ میں نے مسٹر کارزائی کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، اور وہ کئی اعتبار سے ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک محب الوطن اور ایک رحم دل انسان ہیں۔ ان کی حکومت کا دائرہ کار زیادہ تر کابل تک ہی محدود ہے،
اور وہ غیر مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں، جو اس کوشش کے لیے امریکہ کے اندر حمایت برقرار رکھنے کی راہ میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اگلے موسم گرما سے افغانستان میں کسی بھی جگہ فعال ہو جائیں گی۔ تاہم ہمارے لیے اس چیز کا امکان ضرور ہوگا کہ وہاں آپ کے پاس 42 ملکوں کے 1.5 لاکھ فوجی موجود ہوں۔ بین الاقوامی کمیونٹی زیادہ تر خاصی ذمہ دار اور مددگار رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔ اس وقت ہم خارجہ پالیسی کے مسائل کو ملکی مسائل سے مکمل طور پر الگ نہیں کر سکتے، خاص طور پر ایسے میں جب اس وقت ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے۔ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے کیا صدر اندرون ملک اپنے ایجنڈے کے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی فرنٹ پر کچھ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ تعاون دیکھیں، یقینی طور پر آزاد تجارت میں۔ صدر اوباما فوج کی حمایت سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر وہ افغانستان اور عراق میں زیادہ عرصے تک رکنا چاہیں تو۔ کین نے ایران کا ذکر کیا تھا، یہ وہ علاقہ ہے جس پر ہمیں گہری نظر رکھنی ہوگی۔ ایران میں حزب اختلاف کی فورسز کی حمایت کی بات ہوگی تو ممکن ہے کہ ایوان نمائندگان میں انتظامیہ کو کچھ زیادہ مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے کسی حقیقی امکان کی صورت میں یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ کین ایڈلمن، آپ سے میرا سوال بھی اسی حوالے سے ہے۔ صدر اوباما اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش میں خاص طور پر دائیں جانب کی اپنے ناقدین کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں، اور میں نے کچھ اسرائیلی اخبارات پڑھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب صدر اوباما کو اسرائیل فلسطین مسئلے پر اپنے موقف میں تبدیلی پر مجبور ہونا پڑے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر ایسا کرنے کے لیے کوئی دباؤ ہوگا؟ ان پر ایسا کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ دباؤ ہوگا۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال نہیں ہے کہ امن مذاکرات کے کوئی نتائج جلد ہی سامنے آنے والے ہیں۔ ان کا جاری رہنا ایک اچھی بات ہے، لیکن مجھے حقیقی معنوں میں اگلے 2، 4، 8 برسوں میں یا کسی وقت کسی قسم کے معاہدے کی توقع نہیں ہے۔ میرا خیال ہے فائر بندی مغربی کنارے پر کسی حکومت کی فعالیت کے لیے فلسطینیوں کی کوششیں بہت سود مند ثابت ہوں گی، اور اس عمل کا جاری رہنا اور اسرائیل کی جانب سے دہشت گردی کا انسداد بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس وقت ہم وہاں جس مستقبل کا تصور کر سکتے ہیں اس کے لیے فائر بندی انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہمیں فوری طور پر ایک لبرل موقف کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہاں ہونے والی پیش رفت کو۔ مغربی کنارے میں آج سیکیورٹی پہلے سے کہیں بہتر ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جنرل ڈیٹن کی کوششیں ہیں۔ مغربی کنارے میں اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہو چکی ہے۔ ہمیں وہاں وسط مدتی انتخابات کے اثرات کا بھی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریٹک قیادت کی کمیٹیوں کی جگہ اب ریپبلکن قیادتی کمیٹیاں لے لیں گی، اور میرا خیال ہے کہ ہماری غیر ملکی معاونت پر دباؤ بہت بڑھ جائے گا۔ ہم مغربی کنارے کے لیے غیر ملکی امداد کے سلسلے میں بہت فیاض رہے ہیں۔ وہاں مسٹر فہد کی کوششیں بہت کامیاب رہی ہیں، جن کی زیادہ تر قیادت کانگریس کے 2 ممتاز رہنما ہیورڈ برمن اور نیتا لاوری نے کی تھی۔ میں اس پر نظر رکھنا چاہوں گی، اور میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ اس پر گہری نظر رکھیں کہ ہم یہ پیش رفت برقرار رکھ سکیں۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ جی آپ بات کیجیے۔ میں یہ کہوں گا کہ فلسطینی بہت ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے کہ وہ اسرائیل کے خلاف انقلابیوں کے طور پر سامنے آنے کے بجائے کوئی حکومت بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اچھی بات ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ونڈی سے اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے در حقیقت اس کی ایک بڑی وجہ امریکی امداد کی سطح ہے۔ اگر وہ اسی طرح مثبت انداز میں کام کرتے رہے اور سرحد پار دہشت گردی کو روکتے رہے تو فلسطینی بہت خوشحال ہو جائیں گے۔ ہم نے ہر 2-3 سال کے بعد وہاں تشدد کا ایک نیا سلسلہ دیکھا ہے جو ہر مرتبہ پہلے سے بدتر ہوتا ہے۔ ایسے میں کہ جب اسرائیلی مغربی کنارے میں اپنی بستیوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ علاقے کو ہضم کرتے رہیں گے، فلسطینی وہاں بیٹھ کر صرف یہی کھیل نہیں کھیلتے رہیں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی سرحد ہونی چاہیے، ورنہ اسرائیلی اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس وقت وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔